आपका इस पे क्या टेक है सर? क्या सियासी जमातों को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए? ज़रूरत है इस बात की? देखें, इस वक्त सारे का सारा मामला जो मुल्क के अंदर है ना, हर चीज पोलिटिसाइज हुई है। जब एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पार्लियामान के अंदर आर्टिकल जो 68 है, अगर आप पढ़ें तो बहुत वाज़ेह है कि इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी आप जजेस का नाम लेके उनके कंडक्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश होगी कि अगर मीनवाइल अगर आपका रिसर्चर आपको वो आर्टिकल 68 बता दे तो आप जरूर पढ़ के नाज़रीन को बता दें। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर चीजें बड़ी जो है अनप्रेसिडेंटेड और अनहोनी हो रही हैं, गैर मामूली वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि जब पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो है जजेस का नाम लेके, जजेस के खानदान का नाम लेके, जजेस के रिश्तेदारों का नाम लेके जो है, और जो पार्लियामान के अंदर हुकूमती पार्टी है उनके वज़रा, कल मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर वो एक पूरा मोन्टाज भी चलाया था किस तरह वो जजेस को टारगेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ जी किसी की रिश्तेदारी है, किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है। मुझे तो कल ही पता चला है कि वैसे तो यकूब साहब को पता होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब की 2 बेटियों की शादी एक सियासी खानदान के घर हुई है, वो पीपल्स पार्टी का खानदान है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनकी बेटी की भी शादी एक पार्टी के घर उनका ताल्लुक है, उनका वो नून लीग के साथ ताल्लुक है। तो मुल्क के अंदर तो जाहिर है जो खानदान है, एक जज है, या तो एक कानून पास कर देना कि जज की रिश्तेदारी किसी भी आइसोलेशन में ही रखना है जज को, जज के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। तो अगर एक आइडियल सिचुएशन के अंदर बात कर रहे हैं यकूब साहब, तो बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो है अदालतों को अपने फैसलों, आइन और कानून के साथ रहना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सियासत के साथ, क्योंकि अभी एक डिफरेंट गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान में, गैर मामूली वाकयात हैं, हालातों वाकयात हैं, क्योंकि पीडीएम की जमातें वो जो है एक डिफरेंट साइड पे खड़ी हैं। अब वो आपको पता है वो जो बाहर 4-3 के जो है जजमेंट की बात करती हैं, आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 4-3 का वाकया जो है जिसको वो जजमेंट कहते हैं हम नहीं मानते, इन राइटिंग याकूब साहब अभी तक उन्होंने वहां पे चैलेंज नहीं किया कि हम इसको, और ये लास्ट समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा भी है। लेकिन खाबिर गुमन साहब, वैसे अब चूंकि आपने उस समाअत की भी बात कर दी, उस केस की तरफ भी आप आ गए, लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि जो 14 मई का फैसला है वो तो कोई चक्कर ही नहीं है कि वो उस पर अमल दरामद हो सकेगा। अब तो 10 दिन भी नहीं उसमें रह गए। तो आपको लग रहा है कि ये कोई सख्त फैसले करेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ नहीं होगा? जी, मेरे पास जो खबर है, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने वो बताया था आपको, जो आपके साथ आपके प्रोग्राम के अंदर के हुकूमत वक्त जो मर्जी हो जाए किसी भी सतह के ऊपर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और जो मर्जी हो जाए जहां मर्जी से कोशिश की जाए वो हुआ। अब आपका सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर कोई एक्शन, वो कोई जजमेंट दे रहे हैं? आपको खबर दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जजमेंट आ रही है। अच्छा। और आइन और कानून के मुताबिक जजमेंट आ रही है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तीनों जो हेयरिंग्स हैं वहाँ पे मैंने देखा सुना कि जज साहबान का बहुत माइंडसेट क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जी आपने आपस में मुज़ाकरात करने हैं, 100 बिस्मिल्लाह, आपने एक दूसरे को वक्त देना है, 100 बिस्मिल्लाह, आपने कोई तारीख तय करनी है, अगर तय कर लेते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हमें बताएं। हमारे पास हमारे सामने आइन है और आइन की अमलदारी है। आपका सवाल कि क्या 14 मई, देखें 14 मई पहले भी जो हुआ था, क्योंकि गवर्नर साहबान ने तारीखें देने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद मामला हाई कोर्ट से चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। आपका प्रिसाइजली क्वेश्चन ये है कि क्या 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, इस वक्त हमारी वो आंखों के सामने सारे मामला है। आपके जब बैलेट पेपर नहीं छपे तो आपने क्या कहा, हवा के अंदर तो वोटिंग नहीं ना करवानी। लेकिन अगर जजमेंट आ जाती है और जजमेंट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है, जजमेंट आ रही है और काफी सख्त जजमेंट आ रही है, और मेरे ख्याल में तो इस बारे में बिल्कुल परेशानी होना चाहिए कि उनकी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद होना या नहीं होना। उनको एक जजमेंट आइन और कानून को सामने रखते दे देनी चाहिए। बाकी देखें हिस्ट्री जो है वो जज करती है। मौजूदा जो साहब उनके पास भी 16 सितंबर तक वक्त है, तो उनको अपने फैसले करने चाहिए आइन कानून के मुताबिक। उसके बाद मैं और यकूब साहब और आप बैठ के हम इसके ऊपर तबसरे तजज़ीह करते रहेंगे कि फलां वक्त के ऊपर ये साहब आप साथ रहेगा। मैं जरा एक सवाल इस पे चौधरी साहब का भी ले लूं, चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। चौधरी साहब, अभी खाबिर गुमन साहब का भी, मेरा भी, आपका भी शायद यही ख्याल होगा, इमरान साहब का भी यही ख्याल है कि 14 मई को इंतखाब नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब आज अपनी रैली में बड़े कॉन्फिडेंस से ये ऐलान कर रहे थे कि वो इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं 14 मई के लिए।
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خان صاحب کو ابھی بھی کوئی امید ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں، انہوں نے اپنی سیاست تو کرنی ہے نا، وہ سیاست کو ظاہر ہے وہ اپنے دروازے بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. عمران خان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان کے پاس تو سڑکوں پہ آنے یا اپنی جو سیاست کو ریوائیو کرنے، جس پچھلے نومبر کے بعد جس طرح سے ان کی سیاست میں ظاہر وہ باہر نہیں نکل سکے اور بے شمار پرچے وغیرہ بھی ہوئے، تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لہٰذا وہ باہر نکلیں گے، وہ لوگوں کو گیلونائز کریں گے. اس وقت جو قوتیں ان کے خلاف ہیں، جو ان کو رکاوٹ ڈال رہی ہیں، اس کے باوجود کہ آئینی قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ وہ صحیح سمت میں ہیں، لیکن بہت زیادہ میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے، بڑا ایفیکٹولی کنٹرول کر لیا گیا ہے. یعنی آج ایک کالونیل کا ایک رسم ہو رہی تھی اور ہمارے تمام میڈیا کو 4-5 گھنٹے 7 گھنٹے وہی دکھائے انہوں نے، اور انہوں نے بالکل بلیک آؤٹ کیا رکھا عدلیہ کی جو ریلیز تھی. تو عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کو ریوائیو بھی کرنا ہے، لوگوں کو باہر بھی نکالنا ہے. اس کے لیے وہ متحرک ہوں گے تو لوگ نکلیں گے. عمران خان کی شخصیت ہے جس کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں. باقی جس طرح باقی پارٹیوں میں بھی اگر نواز شریف اور نہیں ہوں گے، نواز آتی ہیں، وہ شادی حالوں میں کر لیتی ہیں اپنے جلسے جلسے، لیکن گیلونائز تو عمران خان ہی کریں گے نا اپنے لوگوں کو. لیکن عمران صاحب بھی، خاور گھمن صاحب نے جو بات کی کہ بڑا فیصلہ آنے والا ہے، تیار ہو جائے سارے، لیکن ادھر خواجہ آصف صاحب تو آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ آپ کریں کوئی ہمارے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی یا کچھ. اب ہم بھی سامنے کھڑے ہیں، جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح، اور بڑا اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اگر اب آپ پارلیمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں. سمینہ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، خواجہ صاحب جو مرضی بڑھ کے مارتے رہیں. سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی، اور میں تو اس حق میں ہوں کہ سپریم کورٹ کو بغیر کسی ڈر اور خوف کے فیصلہ دینا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق. ان کو کسی مسلط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ان کو بالکل، ان کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو بٹھا کے کہیں کہ اچھا جی بیٹھ کے فیصلہ کر لو. جو قانون آئین کہتا ہے آپ اس کے مطابق کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب یا کوئی بھی صاحب پارلیمنٹ میں کچھ بات کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں، کریں گے نہیں، تو کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ بات پھر وہی ہے جو خاور گھمن صاحب نے کہا تھا کہ ہسٹورین جب ہسٹری لکھتا ہے نا، پھر اس میں کسی کے لیے معافی نہیں ہوتی. یہ آج کچھ کر بھی لیں گے تو ہسٹورین اس کے چیتھرے اتار دے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس راستہ نہیں ہے، انہوں نے کہا میں سڑکوں پہ نکلوں گا، تو عمران خان صاحب سڑکوں سے اترے ہی کب تھے. یہ تو اللہ ان کو صحت دے، وہ بیمار ہو گئے، جو زخمی ہو گئے، ان کو گولی لگی تو اس کی وجہ سے وہ انہیں گھر پہ بیٹھنا پڑا. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹی وی سکرین کو نہیں چھوڑا. روزانہ ان کے گھر پہ بیٹھنے سے بھی بڑے خوفزدہ ہوئے عمران خان صاحب حکومت وقت. فیصل چوئی صاحب یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا، ایک سال سے انہوں نے مومنٹم بنائے رکھا ہے. تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کریڈٹ آپ ان سے لے نہیں سکتے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، ایک سال سے بھائی انہوں نے مومنٹم بنائے رکھا ہے، یہ ماننا پڑے گا. میری بات سنیں، یہ آپ کو یہ نہیں ماننا پڑے گا. بات آپ کو نومبر خاص کر زخمی ہونے کے باوجود قتلانہ حملہ، انہیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی مقبولیت کی اس فیز پہ ہیں کہ میڈیا ان کا بائیکٹ کرے یا نہ کرے، میڈیا ان کو دکھائے یا نہ دکھائے، سیاسی لوگ ان کے بارے میں جو مرضی ان کے مخالف کرتے رہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت وہ مقبولیت میں سب سے آگے ہیں. یہی پریشانی ہے اپوزیشن کو اور موجودہ حکومت کو. خاور گھمن صاحب، کیا اگر وہ فیصلہ الیکشن کا نہیں مان رہے حکومت والے، تو اگر حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں مانیں گے؟ یہ کون سی، اگر وہ کوئی ججمنٹ ایسی خطرناک آ گئی حکومت کے خلاف، کسی وزیر کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں مانیں گے. اس کی بھی آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس پہ بھی سٹینڈ لے سکیں گے؟ ایسی بالکل کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو ایک وہ جو تاریخی واقعہ بتا دیتا ہوں. میں اس دن بائی چانس ہم جو ہے پارلیمنٹ کے جو وہ کیفیٹیریا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، تب یہ معاملہ چل رہا تھا. آپ کو پتا ہے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر کے ایک لیٹر لکھ دیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ خط لکھیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو. وہ خط ان کا لکھنا نہیں بنتا، اور یہ تمام ہاؤس اس حوالے سے اس بات کے اوپر متفق ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کر دیا. یقین کریں کہ اس ٹائم جو ہے چیف جسٹس افطار چودھری تھے، وہاں پہ ٹیک اپ ہوا کیس اور کہا گیا کہ جی یہ ہم ابھی حکم دے رہے ہیں،
ہم جو یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ کے اندر ہولڈ کر کے ان کو سزا دے کے اور ان کی جو وزارت عظمیٰ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا، ابھی حال ہی میں دیکھا آپ مختلف واقعات ہیں، حالات و واقعات ہیں، ایسے منٹوں میں نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں نوٹیفیکیشن نہیں، آپ کی گاڑیوں سے ایسے جھنڈے اترتے ہیں، آپ کے جو ڈرائیور ہیں وہ گاڑیاں لے کے اپنے ڈویژن کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے اسٹیٹ کے اپنا کام ہے طریقہ کار کا. دیکھیں جو لیکن مومن صاحب ایک فرق ہے نا اس میں، ہم نے یہ آپ نے بات بالکل صحیح نشاندہی کی، بیوروکریسی ایسے ہمیں منٹوں میں آنکھیں بدلتی نظر تو آتی ہے، لیکن سر یہ اس کے پیچھے بھی ایک غیبی طاقت ہوتی ہے نا، وہ جہاں پہ کھڑی ہے اس وقت. غیبی طاقت بالکل پاکستان کے ایک جو سیاسی منظر نامے میں ہمیشہ سے رہی ہے. کیا وہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کی وہ ادارے کو نقصان دے رہی ہے؟ کیا یہ مین وجہ نہیں ہے اس سارے معاملے کی؟ آپ کا یہ سوال آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ سوال اٹھایا. میں اس کو اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ یو ایس کا سپریم کورٹ ہے، چونکہ ماشاء اللہ آپ کا لا کی ایجوکیشن آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، کہ وہاں پہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹس اور وہ کنزرویٹوز ریپبلکنس کا ایک کلیئر ڈیوائڈ پائی جاتی ہے، اور ججز ایک دوسرے کی ججمنٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ ڈفرینٹ ابھی ریسنٹلی جو ورسز ویڈ کی ججمنٹ آئی تھی اس کے اوپر بھی کافی لیدے ہوئی. مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے ہمارے ججز ایک دوسرے کے حوالے سے، ایک دوسرے کی ججمنٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ کے اندر بات بھی کر رہے ہیں، پریس نوٹس بھی ایشو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. معاملہ لیکن خبر یہاں پہ یو ایس کی طرح وہ تو نہیں ہے نا، معاملہ ڈیسنٹ نہیں ہے یہاں پہ، ذاتی مخالفت ہے، یہاں پہ تو گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں تو بڑا آبویس گروپنگ ہے سپریم کورٹ میں. آپ کے سوال کا جواب اس کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کل صبح، کل سنڈے ہے یا پرسوں منڈے کو اگر 8 جج سپریم کورٹ کے سٹنگ وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں یا کہیں کو پریس نوٹ ایشو کر دیں جس کے اوپر ان کے سگنیچر ہوں، میجورٹی میں وہ کہہ دیں کہ جو سٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ہم ہمارے سے زبردستی کام کروا رہے ہیں یا یہ کام نہیں کر سکتے یا ایسی چیزیں ہیں، تو پھر تو بات بن سکتی ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر، پتہ نہیں کوئی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسی چیزیں ہیں. اور چونکہ جو آرٹیکل جو خاص طور پر جو اس وقت 1980 کے آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہیں، وہ بینچز بنانا اس تمام معاملے کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. جی بالکل، جب تک کہ اس فیصلے پہ عمل نہیں، وہ قانون جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکتا.